الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنا وادخلنا برحمتك يا رب العالمين. اکبر کو بلا دینا، کہیں کہ والیوم کا کوئی پرابلم ہے. آواز ویسے آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا کم آ رہی ہے؟ بتا دیے گا آن لائن. کل بات ہم نے ختم کی تھی تاریخ پر، تاریخ الاحتجاج بالسنہ، سنت کو حجت پکڑنے کے اعتبار سے شریعت نے جو قواعد وضع کیے ہیں ان کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد سنت اور قرآن کا تعلق، آخر میں اس پر کچھ گفتگو ہوئی. ایک مسئلہ آخر میں رہ گیا تھا، اس کی کلیریفیکیشن کر دوں میں. کل جو ہے وہ ایک غلطی ہم سے ہوئی. مثال ہم دے رہے تھے سنہ استقلالیہ کی، تو وہاں وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ جو ایک خاتون کو اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا، یہ مثال ہے سنت استقلالیہ کی. یہ ویڈیو بند کر دیں بھئی اپنی، جو بھی ہیں ساتھی ہے. جی تو اصل مثال یہی ہے کہ جو ایک خاتون کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا، یہ سنت استقلالیہ کی مثال ہے. یہ ایسا حکم ہے جو خالصتاً سنت سے ثابت ہوتا ہے اور اس کی اصل قرآن میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم جو باتیں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ان میں ایک تو کل ہی کی جو بات تھی اس کی کنٹینیوٹی آئے گی. تاریخ کا باب ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے تاریخ الاحتجاج بالسنہ پڑھ لیا تھا، اور آج جو ہے ہم آغاز کرنے والے ہیں. ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجئے گا بھائی. جی آواز تو کہہ رہے ہیں سلو ہے، کچھ آواز کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں ایکو ہے، تو یہ چیزیں چیک کر لیں آپ. ناؤ گڈ، ٹھیک ہے جی. تو بات ہو رہی ہے آج کی جو نشست کا آغاز ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں تاریخ تدوین السنہ. تدوین کا معنی ہوتا ہے نشر و اشاعت، کسی چیز کا پھیلاؤ، کسی علم کا پھیل جانا معاشرے میں، یہ اس کی تدوین مدون ہونے کی جو ہے وہ سے عبارت ہے. کہ کس طرح معاشرے میں کوئی علم پھیلتا ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی علم کلیہ ایک ہی دفعہ ڈرائیو نہیں کیا جا سکتا، اس میں جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں کچھ احکامات میں جو ہے وہ وضاحت ہوتی رہتی ہے، پھر اس کو پھیلانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. یہ سارے معاملات تدوین سے تعلق رکھتے ہیں. اور تدوین یعنی نشر و اشاعت میں ہم سنت کی نشر و اشاعت میں 4 ادوار کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے. 4 ایسے دور ہیں جن میں سنت کی کتابت کا کام بھی ہوا ہے اور سنت کی نشر و اشاعت کا کام بھی ہوا ہے. پہلا دور ہے نبی علیہ السلام کا دور، عہد نبوی جسے آپ کہہ دیجیے. عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جب
بقید حیات تھے اس وقت کس طرح کتابت ہوئی سنت کی اور کس طرح سنت کے پھیلانے کا کام کیا گیا. اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو لے کر اشکال وارد کیا جاتا ہے، ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے منکرین حدیث کی جانب سے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کتابت سے. کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، کہ جس شخص نے قرآن لکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے، تو قرآن کے علاوہ کوئی بھی شخص نہ کوئی چیز لکھے، اگر لکھ چکا ہے تو اس کو مٹا دے. یہ ایک روایت ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس روایت پر کچھ بات کر لیں کہ اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے نا کہ جناب کتابت تو ہوئی نہیں، حدیث تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں لکھی گئی. تو یہ جو حدیث ابی سعید ہے اس کو کہتے ہیں حدیث ابی سعید خدری، ابی سعید الخدری فی نہی الکتابہ، عدم کتابت کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کو کس طرح لیا جا سکتا ہے. تو اس پر کلام کرتے ہوئے علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ موقوف روایت ہے. موقوف سمجھتے ہیں آپ؟ جی، موقوف ایسی روایت جو صحابی پر روک دی گئی ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ کلمات، وہ الفاظ، وہ بات جو صحابی سے مروی ہوگی اس کو موقوف کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت مروی ہوتی ہے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے. ہم اصطلاحات کچھ ذکر کریں گے تو پھر وہاں کچھ بات اور واضح ہو جائے گی. لیکن اس حدیث کو، اس قول کو ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تک موقوف رکھا گیا ہے. یہ کہا گیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو موقوف کہا ہے. پھر بھی اگر اس کو
میسیج بھی کھول دیے گا بھائی، چیٹ کا باہر بھی کھول. تو بات ہماری ہو رہی تھی، یہ تھوڑا سا یہ مسئلہ آ گیا تھا کنیکٹیوٹی کا. بات ہم کر رہے ہیں اختلاط، یعنی کوئی فرق نہ کر پائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اختلاط. تو جو کتابت سے منع کیا گیا اس سے مراد جو ہے وہ صرف اور صرف ایک دفتر میں، ایک ہی رجسٹر میں، ایک کاپی میں قرآن اور حدیث کو جمع کرنے سے منع کیا، یا پھر مطلقاً کتابت سے ہی منع کیا گیا، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حدیث ارشاد فرما رہے ہوں اور صحابہ اس کو نہ سمجھ پائیں یا ان کو واضح نہ ہو پائے بات اور وہ اس کو قرآن کے ساتھ لکھ دیں. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز جو تربیت کے ایام تھے مدینہ میں اور مکہ میں، وہاں پر کتابت سے منع فرمایا. لیکن بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت کا حکم دیا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے بھی اور ان کے بعد صحابہ کے دور سے بھی اور اس کے بعد بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے کیا مثالیں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بعض کبار صحابہ نے منع کیا ہے کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں. بعض اوقات آپ غصے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ حدیث نہیں ہوتی، ویسے گفتگو فرما رہے ہیں اپنے نارمل معاملات میں، تو مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من لسانی الا الحق، کہ لکھا کرو، میری ہر بات لکھا کرو، میری زبان سے اللہ کی قسم کوئی حق کے علاوہ بات نہیں نکلے گی. تو یہ ہے جی اس حدیث کی حقیقت، کہ گو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت سے منع کیا ہے، لیکن اس کتابت کا تعلق یا تو آغاز سے ہے یا پھر ایک دفتر میں، ایک ہی رجسٹر میں قرآن اور حدیث کو جمع کرنے سے ہے. اور بھی بہت ساری وضاحتیں کی گئی ہیں. یعنی اگر اس طرح لے لیا جائے کہ اس میں کتابت سے منع ہے، تو بعض علماء نے نہیں، اکثر علماء نے یہ کہا کہ یہ یہاں پر معاملہ پھر نسخ کا آ جائے گا. پہلے منع کر دیا کتابت سے، بعد میں اس کی اجازت دے دی. جس طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے بارے میں ہے، جو آخری خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر. تو ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے رسول سے، جی مجھے یہ باتیں آپ لکھ کر دے دیں، مجھے یہ باتیں بہت بھلی لگی ہیں، یہ باتیں مجھے لکھ کر دے دی جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، یہاں حکم ہے کہ ابو شاہ کے لیے یہ باتیں لکھ دی جائیں اور اس کو دے دی جائیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ میں حفظ حدیث میں اور حدیثوں کو اکٹھا کرنے میں کسی بھی صحابی سے پیچھے نہیں ہوں. ہو سکتا ہے سب سے زیادہ روایات میرے پاس ہی اکٹھی ہوں، لیکن مجھے پیچھے چھوڑتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، اپنے پاس جمع کیا کرتے تھے، اور میں لکھتا نہیں تھا، یاد کر لیتا تھا. اور ان کا یہ خاصہ تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ حدیثیں یاد کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں احادیث لکھی گئیں اور ان کا مجموعہ اکٹھا ہوتا تھا. ہر صحابی اپنے اعتبار سے احادیث کو جمع کرتا تھا، لیتا تھا اور لکھتا تھا. تو یہ اعتراض کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو حدیثیں لکھی ہی نہیں گئی تھیں، لہذا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لکھی گئی اور ان کا جو ہے وہ پھیلاؤ، ان کی نشر و اشاعت بعد میں ہوئی، لہذا اس میں غلطی کا بہت زیادہ امکان ہے اور بھول ہو سکتی ہے صحابہ سے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول کے دور سے کتابت حدیث اور تدوین حدیث کا کام شروع ہو چکا تھا. دوسرا دور ہے جی صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کہہ لیجیے یا عہد الصحابہ کہہ لیں اس کو آپ، عہد الصحابہ، صحابہ کے دور میں کتابت. ابھی 105 ہجری میں ہوتا ہے، 105 ہجری تک کس طرح کتابت حدیث کا کام ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سے لے کر 95 سال 105 ہجری تک کس طرح کتابت حدیث کا کام ہوا اور کس طرح کتابت حدیث کو لکھنے کے بعد ان کو پھیلایا گیا. اس میں پہلے جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور ان کے پاس حدیث ریٹن میں موجود تھی، لکھی ہوئی تھی، جو
فروض تھے، جو زکوٰۃ کے حوالے سے احکامات تھے، وہ انہوں نے لکھ کر اپنے جو عمال ہوتے تھے ان کو دیے، اور وہ لے کر جاتے تھے مختلف قبائل کی طرف اور جا کر ان سے زکوٰۃ اکٹھا کرتے تھے۔ اس دور میں اس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو احکامات ہوتے تھے حکومت کے، وہ احادیث کی روشنی میں لکھ کر حکام تک پہنچائے جاتے تھے۔ اسی لیے ایک صحیفہ آپ کہہ لیجیے، بہت ہی یعنی کہ چھوٹا کتابچہ، جسے ہم اردو میں کتابچہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ موجود تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ کتابچہ موجود تھا، جس میں غالباً 17-18 احادیث تھی۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں اسی طرح کی بعض سنن جو ہے وہ لکھ کر بھیجی تھی عتبہ بن فرقد کے پاس، جس کو والی بنایا۔ جب والی بنا دیا تو اب اس تک احکامات جو بھیجنے تھے وہ احادیث کی روشنی میں لکھ کر اور احادیث کے ذریعے بھیجے، اور وہ لکھ کر بھیجے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لکھ کر بھیجے تھے، ان کو لکھ کر بھیجے تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ، ان کو بھی والی بنایا گیا، تو زید بن ارقم نے ان کو بعض احادیث جو ہیں وہ لکھ کر بھیجی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ جو ہے، اس میں غالباً جو ہے وہ کئی ہزار احادیث موجود تھیں جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالمشافہہ ڈائریکٹ سن کر لکھی تھیں، اور وہ ان تک ان کے پاس موجود تھا اور اس سے وہ روایت کرتے تھے۔ بلکہ اس صحیفے کا نام رکھا گیا صحیفہ صادقہ، سچا صحیفہ، اور یہ صحیفہ صادقہ آج تک موجود ہے، اور مسند احمد میں اس کو لکھا گیا ہے، اسی صحیفے کو جمع کیا گیا ہے۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ایک صحیفہ تھا، اور ان کے صحیفے میں بھی تقریباً 5,500 احادیث موجود تھیں، جو بعد میں چھپا اور آج تک موجود ہے، جس کو آج کل صحیفہ حمام بن منبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے جو ہے وہ کتابت حدیث کی، ان کی مرویات کو جمع کیا اور ایک جگہ پر جمع کر کے، یہ صحابہ کے دور سے کام ہوا نا، اس دور میں بھی صحابہ نے کتابیں لکھی اور ان کو اپنے پاس، مطلب یہ انڈیویجلی ہر کوئی کام کر رہا تھا، اپنے لیے جمع کر لیں، ٹھیک ہے، کسی والی کے لیے لکھ دیں، کسی گورنر کے لیے لکھ دیں، کچھ احکامات دوسرے لے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفت جس کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے اپنی تلوار کے جو ہتھا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ڈال رکھا تھا، بعض روایت میں اس کے ساتھ باندھ رکھا تھا، اور اس میں بہت سارے احکامات تھے، خمس کے حوالے سے احکامات تھے اور بہت سارے احکامات۔ تو یوں کتابت حدیث کا جو طریقہ تھا وہ صحابہ کے دور کے بعد جو اگلا عہد ہے، اگلا جو دور ہے وہ ہے تابعین کا دور۔ یہ آپ کہہ لیجئے کہ جو دوسری صدی ہے وہ ساری کی ساری تابعین کے دور سے بھری ہوئی ہے، اور بعض لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کتابت حدیث ہوئی، صحابہ کے پاس صحف موجود تھے، لیکن یہ جو درمیان کا عرصہ ہے 100 سال سے لے کر 200 سال کا جو عرصہ ہے، پوری ایک صدی، اس میں ہمیں کتابت حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ کام نظر نہیں آتا، لہذا یہ انقطاع آیا۔ اب انقطاع آ چکا ہے تو 100 سال کا جو گیپ ہے وہ کسی نہ کسی نقصان کو تو لے کر آئے گا، لہذا احادیث قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تدوین حدیث میں انقطاع موجود ہے۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے انتہائی فضول ہے۔ ہم نے آپ سے کل کہا تھا کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، لیکن جو جدل کے طریقے ہیں، جو جدل کا منہج ہے، اس میں یہ لازم ہے کہ ان سے کہیں آپ دلیل پیش کریں، کوئی ایسا قول پیش کیجیے، کوئی ایسی بات پیش کیجیے، آپ کو دلائل دیتے ہیں کہ دوسری صدی میں کس قدر کام ہوا۔ مسند بزار جو ہے یہ کتاب دوسری صدی کی ہے، دوسری صدی میں لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عمر بن عبد العزیز، یہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، ان کا آغاز ہی دوسری صدی سے ہے۔ انہوں نے محمد بن حزم ابن حزم رحمہ اللہ جو ہیں ان کو والی بنایا تھا، اور ان کو اس کام پر تقرر کیا، تقرری ان کی اسی کام کے لیے ہوئی تھی کہ جناب آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں وہ ان کی بھانجی سے اور ان کے خاص شاگرد، بھانجی جو تھیں وہ غالباً عمرہ ان کا نام تھا، عمرہ بنت عبد الرحمن،
ان سے جو ہے وہ روایات اکٹھی کر کے ایک جگہ پر جمع کرنی ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں جمع نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ وہ کام ہم کر رہے ہیں یہاں پر اپنے پاس. تو اس طرح خلفاء کی موجودگی میں جو ہے یہ کام ہوتا رہا ہے. اسی طرح مسند شافعی, یہ بھی دوسری صدی کی کتاب ہے, امام شافعی کا دور دوسری صدی کا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مسند امام اوزاعی رحمہ اللہ, ان کی کتاب مسند کے طور پر پیش کی جاتی ہے, وہ بھی دوسری صدی کا. تو یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ دوسری صدی میں کام نہیں ہوا اور ایک انقطاع آ گیا تھا, اور جناب پھر اس کے بعد دوبارہ حدیث کی کتابت کا تدوین کا کام ہوا. تو یہ صرف دعوے ہیں اور بغیر دلیل کے دعوے جن کی کوئی اساس نہیں ہے. چوتھا جو دور ہے وہ اہم ترین دور ہے, جس کو آپ عہد تبع تابعین کہہ لیں, یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 201 ہجری سے لے کے 300 تک کا جو دور ہے, 300 ہجری تک کا جو دور ہے, اس کو عصر الذہب کہا جاتا ہے. سونے سے اگر اس دور کو لکھا جائے تدوین حدیث کے حوالے سے تو اتنا اہم ترین دور ہے, بڑا ہی قیمتی دور. اس میں تو پھر جو ہے وہ ایک ریلا نکل پڑا نا کتابت کا, کتابت حدیث کا, تدوین حدیث کا, جس کے سر خیل جو ہے امام بخاری آپ کو نظر آتے ہیں, امام مسلم, امام ترمذی رحمہ اللہ, امام نسائی رحمہ اللہ, احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ سارے جو علماء ہیں, ائمہ ہیں, یہ اسی دور کے ہیں. اور ان کا اتکا کس پر تھا؟ انہوں نے کس چیز پر بنیاد رکھی اپنی علم کی, اپنی احادیث کی؟ انہی گزشتہ ادوار میں لکھی جانے والی کتابوں پر. گو کہ وہ کتابیں معروف نہیں تھیں لیکن موجود تھیں, ان کا ذکر کتابت کے حوالے سے موجود ہے. تو اس دور میں آپ کو بہت سارے جو ہے تابعین, تبع تابعین ملیں گے جنہوں نے کتابیں لکھیں. ان کی کتابیں اللہ رب العزت کے ہاں اتنی مقبول ہوئیں کہ وہ آج تک موجود ہیں. اور اس دور کے بعد تو پھر جو ہے وہ ایک سلسلہ چل نکلا مختلف. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس دور میں کتابت حدیث کا کام مکمل ہو گیا. اس کے بعد کوئی بہت مضبوط کتاب جو ہے حدیث جمع کرنے کے حوالے سے نہیں آئی. وہ اسی دور میں معاجم آئے, معجم جو ہیں, معجم امام طبرانی 3 کتابیں انہوں نے لکھی اور کئی ہزار احادیث اس میں انہوں نے جمع کی ہیں. وہ ایک 4 صدی ہجری میں ہوا کام, لیکن اصل کام جو ہے وہ یہاں پر اس اصالت کے اعتبار سے, بنیاد کے اعتبار سے یہاں پر ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر مختلف قسم کے علوم جو ہے ان کی بنیاد رکھی گئی ہے حدیث کے حوالے سے. مصطلح الحدیث میں جو ہے تقریباً 22, میں اس دن اسی کام کے لیے جمع کر رہا تھا, تو تقریباً 22 ایسی جہاد مجھے ملی جو مستقل طور پر تیسری صدی کے بعد جس پر کام شروع ہوا, اور پھر وہ مستقل علم بنے اور حفاظت حدیث میں, تدوین حدیث میں ان کا کردار رہا. تو یہ ہے جی تدوین حدیث. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ حدیث کی تدوین میں ایک انقطاع ہے, وہ صرف دعوے کے طور پر تو ہے. یا یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, صحابہ کے دور میں تو ہمیں کہیں کتابت حدیث ملتی نہیں, یہ امام بخاری وغیرہ نے آ کر ریت ڈالی اور انہوں نے یہ مسئلہ شروع کیا کتابت کر حدیثوں کے لکھنے کا, حدیثوں کے جو ہے وہ مدون تیار کرنے کا, اور دیوان پورے انہوں نے تیار کیے. تو یہ صرف دعوے ہیں. ایسے دعوے مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے جب ہم باب حفاظت حدیث میں آئیں گے. عوام الناس میں چونکہ صحاح ستہ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل رہی, اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ اچھی طرح جانتے جی. بالکل امام مالک, موطا امام مالک, یہ بھی مثال ہے, دوسری صدی کا دور ہے, وہیں لکھی گئی. مسند شافعی اسی دور کی ہے. تو ہم اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے جب حفاظت حدیث کا تذکرہ ہوگا اگلے باب میں. آج جو ہمارا اصل گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ہے اصل موضوع, جو صلب الموضوع ہے ہمارا, جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حجیت حدیث. باب 3 جو ہم نے ذکر کیا تھا آپ کو, باب حجیت الحدیث. حدیث کو بطور دلیل کے شریعت نے کیسے پیش کیا ہے؟ کیا آیا واقعتاً
شریعت نے حدیث کو کوئی دلیل کے طور پر مقام دیا ہے، قبول کیا ہے یا نہیں، اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے کہ حدیث کا کیا مقام ہے اور کس جگہ پر رکھتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شریعت کا مصدر کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شریعت کو کہاں سے لیا گیا ہے؟ اگر آپ کسی بھی مسلمان سے سوال کریں گے یا غیر مسلم سے بھی سوال کریں گے تو اس کا ایک ہی جواب رہے گا کہ اس دین کو ایجاد کرنے والا اور ہم تک پہنچانے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت اور انسانوں کے درمیان کا جو کنیکشن ہے وہ جڑتا ہے وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے وحی کرتا ہے۔ بعض انبیاء کے درجے تک آتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ عامی رہتے ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العزت کسی نہ کسی طور وہی نازل کرتا ہے، ان پر جو ہے وہ القاء کرتا ہے یا کچھ اخبار ایسی بتا دیتا ہے جو وحی کے زمرے میں آتی ہیں۔ جیسے جو سچا خواب ہے وہ وحی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے انسان کا تعلق وہ وحی کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اور اسی وحی پر ہمارے دین کی بنیاد ہے، چاہے وہ وحی قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ وحی جو ہے وہ سنت کی صورت میں ہو۔ اب ہم یہ دعویٰ قائم کرنے جا رہے ہیں کہ سنت یعنی حدیث کہہ لیں، سنت کہہ لیں، کا مصدر وحی ہے۔ سنت کا مصدر وحی ہے۔ کہاں سے سنت چلتی ہے، کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے؟ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے مسلمانوں کا جو حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، کہ سنت کا آغاز، سنت کا مصدر وحی الہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے آئی ہوئی بات ہی سنت کہلائی جا سکتی ہے، اس لائق ہے کہ اس کو سنت کہا جائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی ہی اس سنت کا منبع ہے اور اصل ہے اور اسی پر ہماری ساری احادیث کی بنیاد ہے، تو یہ کوئی ہمارا اپنا دعویٰ نہیں ہے۔ اس پر ہم جو ہے بہت سارے دلائل پیش کریں گے، اور ان دلائل میں قرآن بھی ہے، ان دلائل میں سنت بھی ہے، اور ان دلائل میں عقلی دلائل جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ سب اعتبار سے اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ واقعتاً اس سنت کا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ہی جڑتا ہے۔ اور اگر آپ وحی کو تسلیم نہ کریں اس سنت کے لیے تو پھر سنت جو ہے وہ اس کی وہ حیثیت نہیں رہ پائے گی جو تشریعی حیثیت اب تک ہم قائم کرتے آ رہے ہیں اور ایک سمجھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وحی کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں جی، وحی کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، اور وہ ہیں یعنی سنت کے اعتبار سے وحی کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے ابتداءً۔ ابتداءً کا کیا معنی ہے؟ کہ وحی کو انیشیٹ کرنے والا اللہ رب العزت ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ دیکھا کہ امت کو اس وقت فلاں کام میں رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک وحی بھیج دی۔ اب وہ وحی اگر قرآن میں ہے تو وہ قرآن کا حصہ بن جائے گی، اور اگر وہ وحی قرآن کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ سنت کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔
یہ پھر بند ہو گیا تھا, اس کی سیٹنگ کر دیں. اس عمل کو جی دوسری قسم ہے وحی کی تقریری, یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تقریری حدیث ہوتی ہے اسی طرح تقریری وحی بھی ہوتی ہے. وہ وحی جو اللہ رب العزت نے اس کا آغاز نہ کیا ہو, ابتدائی طور پر اس کا جو اس کی اگنیشن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے نہ ہو, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عمل کرتے ہیں اور اس عمل میں درستگی نہ ہو بوجہ اس کے کہ وحی اس میں موجود نہیں ہے, تو اللہ رب العزت اس عمل کو درست کرتا ہے وحی کے ذریعے, یا اس کی کوئی نوک پلک ٹھیک کرنی ہے, کوئی تھوڑی بہت رہنمائی اس حوالے سے دینی ہے, تو وہاں اللہ رب العزت رہنمائی کرتا ہے. تو اس وحی کا آغاز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے نہیں ہوا, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سبب بنا اس وحی کے اترنے میں. یہ وحی کے حوالے سے دو جو ہے وہ قسمیں بنتی ہیں. اب ہم مستقل موضوع میں داخل ہوں تو ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کہ سنت کا مصدر وحی ہے. سنت کا آغاز جو ہے کسی بھی حدیث کا آغاز اور نتیجے کے اعتبار سے وہ وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بہت سارے دلائل. پہلے جو قسم ہے دلائل کی وہ ہے قرآن کی ادلہ جو ہیں اس حوالے سے کہ واقعتاً وحی جو ہے وہی مصدر ہے سنت کے لیے, دو قسم کی ہیں. ایک ہے النص المباشر, النص المباشر جسے آپ کہہ لیجیے کہ ڈائریکٹ حکم کے ذریعے, ڈائریکٹ آیت کے ذریعے اللہ رب العزت یہ ثابت کرتا ہے. اور یہ پیغام, ویسے تو ہمیں ان آیات کے بعد مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی اقسام ہیں. کچھ ہیں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں, کچھ ہیں جو قرآن کو تو مانتے ہی ہیں ساتھ حدیث کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں, یا کچھ ایسے ہیں جو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں. ان کو آپ عقلی دلائل کے ذریعے جو ہے وہ ڈھیر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو کچھ ایسے دلائل ہیں جو نص مباشر کا کام کرتے ہیں, اور بڑی واضح اس کے اندر دلیل ہے کہ یہ سنت کا آغاز, سنت کا جو محور ہے, سنت کا منبع وہ کیا ہے جی, وہ وحی ہے. اس کو ہم ڈائریکٹ کر لیجیے, آپ جو ہے دلال آپ کو دیتے ہیں کہ یہ نص مباشر ہیں. اس میں پہلی جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جی یہ دو آیتیں ہیں سورۃ نجم کی, سب جانتے ہیں, جو حفاظ ہیں وہ جانتے ہی ہیں, جو نہیں جانتے ان کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ سورۃ نجم کی آیات جس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا تذکرہ کیا ہے, ان کے بولنے کا ذکر ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نفسانی خواہش پر یا اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. اگر عام فہم ترجمہ اس کا آپ کرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحى, جو بھی بات کرتے ہیں, جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں, چاہے وہ قرآن سے ہو چاہے وہ غیر قرآن سے ہو, اس کا تعلق وحی سے ہوتا ہے. کوئی ایسی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں وہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس کا تعلق وحی سے نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات کریں گے اس کا تعلق وحی سے ہوگا, چاہے وہ وحی مطلوب بن جائے قرآن کی صورت میں, چاہے وہ غیر مطلوب رہے سنت کی صورت میں. ٹھیک ہے جی. اور اس آیت پر جو ہے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت سنت کے مصدر ہونے پر, سنت کے مصدر وحی ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے جس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا.
بعض علماء کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جو اعتراض کرنا چاہتے ہیں سنت پر، کہ جناب یہ تو وحی جو ہے ادھر تو قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کہاں ہے؟ تو حدیث آپ کو ثابت نہیں کرنی. پہلا دعویٰ وہ کر رہے ہیں کہ جناب اس آیت سے، اس وحی سے مراد تو صرف قرآن ہے، حدیث تو نہیں ہے. ان سے کہیے کہ اس تخصیص کی دلیل دیجیے. دلیل نہیں ہے اس وحی کو خاص کرنے کی کہ بھئی یہ قرآن ہی ہے، کوئی دلیل ہمیں چاہیے، جو دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دعویٰ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا دعویٰ دینا چاہ رہے ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے آیات کا اگر کوئی بلاغی اعتبار سے ان آیات کا جائزہ لے تو وہ بھی اپنی دلالت پیش کر سکتی ہے. آیات خود بھی بہت بڑی مستحکم دلیل ہیں اس بارے میں کہ یہاں پر جو ہے وہ قرآن اور سنت مراد ہے. جی یہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں نا ابھی، یہ ڈائریکٹ ہیں، ایسے ڈائریکٹ دلائل جس میں وحی کا تذکرہ ہے، سنت کے وحی ہونے کی دلیل ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو ڈائریکٹ حکم مل رہا ہے، وہاں پر اتنے زیادہ گھما کر بات کرنے کی یا بہت زیادہ کہ شریعت کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف جو ہے وہ وحی کی صورت میں ہے، چاہے وہ یطع الرسول فقد اطاع اللہ. دوسری جو دلیل ہے وہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ کیونکہ رسول اطاعت کرتا ہے اللہ کی. رسول جو بھی آپ کو حکم دے رہا ہے اس کے پیچھے منبع ہے، اس کے پیچھے مصدر ہے وحی کا، اور وحی کنیکشن ہے اللہ رب العزت سے. رسول اور اللہ کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ کیا ہے؟ وحی ہے. تو رسول کی اطاعت آپ کو اللہ کی اطاعت کے مترادف ہے. جب آپ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ گویا اس کی اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کے کہے ہوئے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ اس نے رسول کو کہا نماز کا یہ طریقہ آپ نے امت کو سکھلانا ہے. اب آپ ظاہراً تو رسول کی اطاعت کر رہے ہیں لیکن دراصل اللہ کے قول کی اطاعت کر رہے ہیں. تو یہاں بھی یہ دلیل ہے کہ جو وحی ہے وہ مصدر ہے سنت کی. اور بھی اب میں آپ کو ایک ایک دلیل اگر یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں تو میرے پاس تو تقریباً 8-9 دلائل موجود ہیں، لیکن آپ اگر ڈھونڈیں گے. چلیں ایک اور روایت ہے، ایک اور آیت جس میں ظاہری استدلال ہے، بہت ہی بڑا واضح استدلال ہے کہ اللہ کے رسول کبھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. جو عمل شریعت کا ہوگا اللہ کے رسول وہ اللہ کی وحی سے کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورۃ انعام میں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ پیروی کیجئے ہر اس بات کی جس کا حکم اللہ آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اگر امور کو دیکھا جائے تو بہت سارے امور ایسے ہیں جو قرآن کے علاوہ بھی ہیں، جس کا حکم قرآن میں موجود نہیں تھا لیکن وہ اللہ کے رسول نے کر دکھائے ہیں، کیے ہیں اپنی زندگی میں. تو اللہ کے رسول کا ہر عمل اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتا ہے. اگر قرآن صرف وحی ہے اور سنت وحی نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ مصدر جو ہے قرآن سنت کا وہ وحی نہیں ہوتی، اگر سنت کی مصدر وحی نہیں ہے، سنت کا مصدر وحی نہیں ہے، صرف قرآن کا مصدر وحی ہے، تو اللہ کے رسول کے ایسے اعمال جن کی بنیاد قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ان کو آپ کس زمرے میں لے کر جائیں گے؟ ٹھیک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کے قرار بھی کروایا، ان اتبع، اسی صورت میں سورۃ انعام میں ہی، ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو ہر اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے قرآن بھی نازل ہوا اور قرآن کے علاوہ بھی احکامات نازل ہوئے. وہ کس طریقے سے نازل ہوئے؟ وحی کے ذریعے سے نازل ہوئے. اسی طرح وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کے پاس ایک خاص ذکر نازل کیا ہے. وہ ذکر کون سا ہے؟ لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی آیات واضح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.
اسی طرح وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ تک کتاب نازل کی ہے اور اس کتاب کے ساتھ حکمت نازل کی ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس کے آخر میں کیا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ. ایک آیت چھوڑ کے آگے پھر کہا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، آپ اس کو لینے میں بہت جلدی نہ کریں، اس کا جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کی حفاظت کے بعد اس کی تدوین ہماری ذمہ داری ہے. اس کی تدوین کے بعد اس قرآن کی آیات کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی جو آیات اللہ کے رسول نے تفسیر کر کے بتائی ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتائیں، ان کا بھی اصل جو ہے مصدر وہ کیا رہا؟ وحی رہا. تو جو فرقہ آپ کے سامنے، جو گمراہ لوگ آپ کے سامنے یہ کہیں جی ہم تو صرف قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ یہ سارے دلائل پڑھ دیں اور ان کو کہیں کہ ان آیات کا کوئی تعویل کر دیجئے، ان آیات کی کوئی تعویل کر دیجئے. سنت کو آپ مانتے نہیں ہیں، ہم سنت سے دلیل نہیں دے رہے، قرآن آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے. اگر قرآن آپ کے لیے کافی ہے تو یہ آیات ہیں، بہت ساری آیات آپ جمع کر سکتے ہیں اس حوالے سے. آپ ان آیات کا جواب دیجئے ہمیں کہ ادھر وحی کا کیا معنی ہوگا. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مصدر وحی ہے اور ہم بالکل نص صریح سے، نص مباشر کے ذریعے جو ہے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جناب قرآن سنت کی کا جو مصدر ہے اور منبع جو ہے وہ وحی ہے. اہل قرآن جو ہیں ان کو جواب دینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ سنت کا سہارا نہ لیں، ان کو قرآن کے ذریعے جواب دیں. ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا ہے النص المستنبط. ہاں جی، نہیں، ہم نے کہا کہ حدیث تقریری جیسے ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ ہے نا، اسی طرح وحی تقریری بھی ہوتی ہے. یہ حدیث میں آتی ہے. وحی تقریری یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل کیا، یہ آپ سے بتا رہے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل کیا جس میں کسی عمل پر اللہ رب العزت نے مزید رہنمائی فرمانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مزید رہنمائی جو ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ سنت کے ذریعے ہوئی، اور وہ قرآن میں موجود نہیں ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی قبلہ کو تبدیل کرنے کی، اس کا حکم اللہ رب العزت نے نازل کیا نہیں کیا. تو وحی اس طرح دو قسم کی ہوتی ہے کہ ایک تو ابتداء جس کا آغاز ہی اللہ رب العزت نے کیا ہو، قرآن میں تو موجود ہے لیکن وحی کی تو صورت ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں حدیث میں بھی آئے گی، قرآن میں بھی آئے گی، کیونکہ وحی جو ہے وہ قرآن بھی بن سکتی ہے، حدیث بھی بن سکتی ہے. اس کی مثال میں مزید غور کر لیتے ہیں، اگر کچھ ذہن میں آئی تو میں انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں. تو دوسرا ہے النص المستنبط. ایسی آیات، قرآن کی ایسی آیات جو واضح طور پر وحی کا استدلال تو نہ دیتی ہوں کہ جناب سنت جو ہے وہ وحی ہے، لیکن ان آیات کی کا جو مرکز ہے اور ان آیات میں جو معنی ہے اور موضوع ہے وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جناب واقعتاً سنت کا جو مصدر ہے وہ وحی ہے. اس سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے، جو اہل قرآن ہے وہ کیا کافی نہیں ہے. ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو آپ ان پر مزید دعویٰ کریے، الزامی دعویٰ جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو قرآن کی آیات یہ بتا دیں کہ قرآن کے علاوہ بھی ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں جو شریعت بنتی ہیں، تو پھر آپ قرآن کی بات کو تو تسلیم کریں گے نا. یہ دعویٰ کہ قرآن کے علاوہ بھی شریعت سازی کا طریقہ ہے، یہ قرآن خود ثابت کرتا. دلائل دینے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالت من انبأک ھذا. کوئی بتا سکتا ہے کیا قصہ ہے؟ یہ قصہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ محترمہ کا، حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک راز کی بات کی اور یہ کہا کہ آپ نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی ہے.
ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی. اب یہ ایک فطری عمل ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے دوست جو ان کی تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے اس بات کا ذکر کر دیا. فطری طور پر انسان یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ جناب آپ نے یہ بات نہیں کرنی تو وہ بات تو لازمی کہہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی یہ بات کر دی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب یہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خبردار کیا کہ جو بات آپ نے حفصہ سے کی تھی انہوں نے وہ عائشہ کو بتا دی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ذکر کیا کہ جناب میں نے آپ کو بات کی تھی، رازداری والی بات تھی، اور میں نے آپ سے یہ کہا بھی تھا کہ آپ نے کسی کو نہیں کرنی، پھر بھی آپ نے بتا دی. تو اس وقت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ تھے وہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیے. قالت من انبأک ھذا، آپ یہ بات چھوڑیے کہ میں نے یہ بات، انہوں نے تو کاؤنٹر اٹیک کرنے کی کوشش کی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنی جو ہے وہ اپنے معاملے کو ہلکا کرنے کے لیے کہ جناب آپ یہ بات چھوڑیں کہ میں نے عائشہ سے یہ بات کی ہے نہیں کی، آپ یہ بتائیں آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قالت من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر. اب سوال یہاں پر یہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ الزامی سوال کیجئے کہ اگر وحی صرف قرآن کی صورت میں نازل ہوتی تھی اور سارا کا سارا قرآن ہی صرف وحی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات وحی سے نہیں ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اللہ رب العزت نے کس ذریعے سے بتائی؟ سارے قرآن میں آپ یہ بات نکال کر دکھا دیں کہ اللہ رب العزت نے کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی. یہ الزامی جواب ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. اور بھی ایک اور جگہ جیسے قبلہ کی تبدیلی، جو ہے قبلے کی تبدیلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں یہ ذکر کیا ہے قبلے کے حوالے سے کہ علیہا الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ اللہ رب العزت کو یہ علم ہے کہ ہم نے جو آپ کو آپ کی طرف تو آپ کہتے ہیں کہ سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سارا کا سارا قرآن ہمیں جو ہے وہ کافی ہے. تو پھر بتائیں کہ قبلہ اول کا تعین قرآن میں کس جگہ ہوا ہے؟ وہ کسی نہ کسی وحی کے ذریعے ہی ہوا نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ہے. اس قبلے کا تعین قرآن میں کس جگہ ہے؟ آپ کو آیت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تعین جو ہے وہ قرآن کے علاوہ کسی اور مقام پر کسی اور وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک دلیل ہے. اور بہت ساری احل لکم
کو چھوڑ دیں, یہ تھوڑا مسئلہ بہت یار, یہ صحیح رستے میں, یہ تو صحیح رستے میں آپ اس کو ادھر لے لیں, النص المستنبط میں لے جا سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وضاحت بعد میں اللہ رب العزت نے کی ہے نا, کہ یہ رستہ جو ہے یہ ہمارا ہی بتلایا ہوا ہے. تو بہرحال ایسے بہت سارے دلائل ہیں جو اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں کہ جناب قرآن, بہت سارے شریعت کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے, لیکن ان کی اصل جو ہے وہ وحی کے کسی اور ذریعے جو ہیں اس کے ذریعے نازل کیے گئے ہیں. جی وہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ کس طرح شریعت جو ہے وہ قرآن کا اور حدیث کا تعلق قائم کرتا ہے. تو بات آگے ہماری چل رہی ہے النص المستنبط پر. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم, سورۃ جو غزوہ احد تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے. وعدے ہیں نا, آپ اگر غور کریں نا قرآن میں تو آپ کو ہر دو آیت کے بعد یہ اسلوب مل جائے گا. تو یہ کتنے اسلوب سے بھاگے ہیں, کس کس جگہ اپنا جواب تیار کریں گے. اہل قرآن کے پاس کوئی بہت زیادہ جواب نہیں ہے. تو جو لوگ ہیں قرآنیین جنہیں کہا جاتا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے جناب کافی ہے اور ہمیں جو ہے بہت زیادہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن ہمارے لیے اکتفا کرتا ہے, ان کو آپ ان دلائل کے ذریعے جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں اور اپنا دعویٰ ثابت کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارا دعویٰ ہے کہ سنت کی جو اصل ہے, سنت کی کا جو مصدر ہے وہ وحی الہی ہے. دلائل, ایسے دلائل جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں, ثابت کرتے ہیں کہ واقعتاً وحی جو ہے وہ وہی اساس ہے سنت نبویہ کے لیے. اس میں بھی دو قسم کے نصوص دلائل ہیں, ایک النص المباشر ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک کافی ہوگا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. ہم بات کو تھوڑا سا ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کورس جو ہے وہ کور ہو جائے. بہت زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, نص مباشر ہی کافی ہے. اب آپ کہیں کہ جناب جو اہل قرآن ہیں ان کو آپ ان دلائل کے ذریعے جو ہے وہ قائل نہیں کر سکتے. ان کو آپ کہیں گے جی حدیث میں یہ ہے, وہ کہیں گے حدیث کو تو ہم مانتے ہی نہیں. اہل قرآن کو آپ نے محدود رکھنا ہے قرآنی دلائل تک ہی, ٹھیک ہے, وہاں آپ ان کو کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایسی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں, لیکن ہم نے آپ کو کل ذکر کیا تھا نا, لوگوں کے مناہج ہیں جو بہت ہی ایک کارنر میں رہ کر حدیث کو مانتے بھی ہیں اور ایک حصے کو ضائع کر دیتے ہیں, ایک حصے کو جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. جیسے خوارج ہیں, جیسے آج کل کے جو انکار حدیث, منکرین حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں جناب احکامات میں تو سنت ہم پیروی کرتے ہیں, نماز کیسے قائم کرنی ہے, زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے, مانتے ہیں ہم, لیکن جو ہے نا معاملات میں آ کر ہمیں ضرورت نہیں ہے سنت کی. وہ ہماری تہذیب طے کرے گی ہم نے کیسے معاملہ کرنا ہے, داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے, اپنے والدین سے کیسے معاملہ کرنا ہے, بیع و شراء کیسے کرنی ہے, اور طب نبوی میں ہمیں ضرورت نہیں ہے, یا اس طرح کے دیگر ابواب جو ہیں ان میں ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو وہ کم سے کم حدیث کو تو مان رہے ہیں نا. جہاں پر حدیث کو جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں انہیں آپ حدیثی دلائل کے ذریعے, احادیث کے ذریعے, سنت کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو نص مباشر ہے اس میں 3 قسم سے ہم آپ کو استدلال پیش کریں گے جو بڑے واضح انداز میں یہ آپ کو پرووک کرتا ہے کہ جناب آپ مان لیں کہ سنت کی ابتدا جو ہے, سنت کی اصل وہ وحی الہی ہی ہے. اس میں پہلا ہے کہ وحی کا لفظ ہے, سنت کو خود وحی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب جب سنت کو وحی کہا گیا تو اس کا معنی یہی ہے کہ اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے, تبھی اس کو وحی کہا گیا ہے. اگر نہ ہوتا تو پھر وحی کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, فرمایا الا انی اوتیت القرآن, آگے کیا ہے جی, ومثلہ, اس مثلہ کی وضاحت کر دیجئے. جب قرآن
اور مثل برابر ہیں وحی ہونے کے اعتبار سے, اصل کے اعتبار سے, تو پھر آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کو تو مان لیں, مثل کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث جس میں فرمایا کہ وہ جو بڑی معروف حدیث ہے, ترکت فیکم ثقلین, ترکت فیکم ثقلین یا ترکت فیکم امرین, دو طرح کے الفاظ ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہاں کا کتاب اللہ, ایک روایت میں الفاظ ہیں اہل بیت کے, باقی جتنی روایات ہیں, وعترتی کے بھی الفاظ ہیں ایک روایت میں, لیکن اکثر روایات میں الفاظ ہیں کتاب اللہ و سنتی یا و سنت رسول ہی, یہ الفاظ ہیں حدیث کے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی واضح طور پر نص مباشر کے طور پر کام کر رہے ہیں یہاں پر کہ بھائی جو حدیث ہے, حدیث سے ہی استدلال لیتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جو سنت ہے اس کا منبع, اس کا مرکز کیا ہے؟ وحی ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث جس میں فرمایا اوحی الیہ, اوحی الیہ انکم تفتنون فی قبورکم. اب یہ جو اہل قرآن ہوتے ہیں یا انکار حدیث والے ہوتے ہیں, منکرین حدیث, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ قبر کا انکار کرتے ہیں, قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں, قبر کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے نہیں, حالانکہ قرآن میں بہت ساری جگہ پر اس کا ذکر ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, تو یہ الفاظ آپ کو کیا, کس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں کہ اوحی الیہ, میرے پر وحی کی گئی ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں, قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے, اور قرآن میں آپ کے دعوے کے مطابق عذاب قبر کا تذکرہ نہیں ہے, تو پھر یہ وحی کہاں ہے؟ یہ وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی صورت میں ہے. اسی طرح وہ تو نہیں مان رہے, دوسرے تو مانتے ہیں نا. ہم تو یہ جواب تو ان کے لیے تو تیار ہی نہیں کر رہے. یہ تو ہم نے ویسے استشہاداً ذکر کر دیا کہ جو منکرین حدیث کے جتنے بھی ہیں نا لوگ, وہ سارے کے سارے عذاب قبر کے منکری نظر آتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. تو پہلی صورت یہ ہے کہ وحی کا لفظ موجود ہو, اور وحی خود سنت جو ہے وحی ثابت کرتی ہو کہ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ ایک اور چیز بھی نازل کی ہے, وہ مثلہ سنت ہے. قرآن کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول بھی دی گئی ہے, یا پھر اللہ رب العزت وحی کرتا ہے قرآن کے علاوہ, اور وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے مثلہ معہ بھی ہے, وہ مثلہ کے بھی الفاظ کافی ہیں کئی جگہ پر. اصل میں روایتوں کا اختلاف ہوتا ہے ہر جگہ. دوسرا جو طریقہ ہے, احادیث کو دیکھنے میں آپ کو نظر آئے گا کہ احادیث جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرتے ہیں تو ایک ایسا اسلوب اپناتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جناب وحی کے ذریعے یہ پیغام آیا ہے. جیسے آتانی کے الفاظ ہیں, بعض روایات میں کیا الفاظ ہیں؟ آتانی. ایک جگہ ایک حدیث میں الفاظ ہیں آتانی من ربی. ٹھیک ہے. یا آتانی من آتن. کیا معنی ہے آتانی من آتن کا یا آتانی من ربی کا؟ آیا میرے پاس آنے والا, یا آیا میرے پاس میرے رب کی جانب سے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعتاً سنت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بات نہیں رہی, ہمیشہ ان کے پاس پیغام لایا جاتا تھا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغام کنوے کرتے تھے. اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا, فرمایا آتانی جبریل فبشرنی انہ من قال لا الہ الا اللہ انہ من لقی بی لا یشرک بی شیئا دخل الجنہ. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. جبریل آئے, اب یہ الفاظ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یا من لا یشرک بی شیئا دخل الجنہ, یہ الفاظ آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. انہی الفاظ کے ساتھ. لیکن یہاں پر جو ہے شریعت اس بات کو واضح کرتی ہے. جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, بڑے واضح دلائل ہیں. آتانی من آتن, میرے پاس آنے والا آیا. بالکل بالکل نص مباشر ہیں یہ. اسی طرح تیسرا اسلوب ہے احادیث کا جس کا سوال یہ ہے, آپ سے سوال اگر ہم یہ کرنا چاہیں کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی حکم دے سکتا ہے؟ جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کسی کام سے روک سکتے تھے؟
یا کوئی بھی دنیا کی طاقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کا حکم دے سکتی تھی؟ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام امرتو کا صیغہ استعمال کرتے ہیں یا نہیتو کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون ہے جو اللہ کے رسول کو حکم دے سکتا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح نہیتو کے بارے میں بھی ہے. جیسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا وانی نہیت ان اقرا القرآن فی الرکوع والسجود. ٹھیک ہے. تو یہ اسلوب ہے احادیث کا جو یہ واضح کرتا ہے کہ وحی جو ہے وہ اس سنت کے پیچھے اپنا کردار ادا کرتی ہے، تب یہ سنت آگے چل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، ان کے عمل سے اور ان کی تقریر سے ہم تک کنوے ہوتی ہے. تو یہ نص مباشر ہے. اسی طرح نص مستنبت بھی ہے. اب وہ ایک بڑی طویلی بحث ہے جس کا ذکر جو ہے وہ میں پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے کریں گے. اصل میں ہمیں عقلی دلائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں جو ضروری ہیں، کیونکہ جو آج کل کا دور ہے اس میں انکار حدیث کے فتنے ملوث ہونے والے زیادہ تر لوگ کون ہیں؟ جو عقل کی پرستش کرتے ہیں، عقل کو بلند مانتے ہیں. تو ہم ایسے دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو عقلی طور پر یہ واضح کریں گے کہ واقعتاً جو سنت ہے اس کی اصل اللہ رب العزت سے جڑی ہے اور اس کا مصدر وحی الہی ہے. ٹھیک ہے. اور دو طرح کی باتیں ہیں. دلائل عقلیہ اس کو کر دیجئے. ایک اسلوب ہے محیرات العقول کا. آپ عقل کی بات کر رہے ہیں نا، دلائل عقلیہ کا. دلائل عقلیہ پر بات ہو رہی ہے نا کہ جناب عقل ایسے ثابت کرے گی کہ واقعتاً سنت کے پیچھے وحی کا کردار ہے، وحی سنت کو قائم کرتی ہے. عقل کیسے قبول کرتی ہے؟ عقل کو قبول کرنا چاہیے. اخبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک انہوں نے بتائی ہیں، ایسی ایسی باتیں بتلائی ہیں جو بڑے مضبوط طریقے سے عقل کو پچھاڑ دیتی ہیں، اور آج عقل ان باتوں کو تسلیم کرتی ہے. بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ہے سوال انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں بھائی؟ محیرات، حیران کر دینے والے، عقل کو حیران کر دینے والے، حیرت سے. کتنی ہڈیاں ہیں بھائی بتائیں؟ نہیں، اور 360 ہڈیاں ہیں. تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ آج سائنسی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہیں. اور اگر یہی بات 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کرتے ہیں تو عقل حیران ہے اس بات پر کہ ایک انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے. انسان اس لیے ایسی بات کر سکتا ہے کہ اس تک بھیجے جانے والی خبر اس انسان کو بنانے والے رب کی طرف سے ہے. تو جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، آج سائنسی جو تحقیقات ہیں وہ ثابت کرتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کیسے ہیں حدیث کے ساتھ؟ ان علی کل سلام صدقہ. انسان کے ہر جوڑ پر کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور پھر اس صدقے کا طریقہ بتایا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، فلاں فلاں فلاں. اور پھر اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں کی تعداد بھی بتائی. فی کل بنی آدم 60 و 300 مفصل، کہ انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہیں اور ان کا جو صدقہ ہے وہ کس طرح ادا کیے جاتے ہیں؟ ان اذکار کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کے پیچھے عقل کو حیران کر دینے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انسانی اعضاء، انسانی جسم کے جو اسرار و رموز آج سائنس جن کی تحقیقات، بڑی تحقیقات کے بعد ظاہر کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں بتا دی؟ کیونکہ ان کے پیچھے
وحی موجود تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پیچھے وحی مصدر تھی. یہ ایک محیرات العقول کا باب ہے. ہڈیاں بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ویسے تو جوڑ اصل ترجمہ تو جوڑ ہوتا ہے, لیکن جوڑ ہڈیوں کی ہیں نا, اور تو کسی چیز کی نہیں ہے جی. اچھا, دوسرا جو عقلی دلائل میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے الاخبار الغیبیہ. جی, الاخبار الغیبیہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, کہ اللہ رب العزت اسرار و رموز کو جاننے والا ہے, غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے, اور وہ غیب کی باتیں ہر اعتبار سے ہیں, مستقبل, ماضی, انسان کے جسم کے اسرار و رموز, ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کو علم ہے غیب کا, اور اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے ان لوگوں کے, ان پیغام رساں لوگوں کے جن کو اللہ رب العزت اختیار کر لیں, ان کو اللہ رب العزت کچھ باتیں بتا دے, اور وہ امت تک, یعنی انبیاء جو ہیں, رسول جو ہیں, وہ امت تک ان غیبی باتوں کی اخبار پہنچا دیں. ٹھیک ہے, اور ایسی اخبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہیں, جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال, افعال اور ارشادات کے پیچھے وحی کا عنصر تھا, وحی کا کردار تھا, تبھی اللہ کے رسول نے یہ باتیں کہہ دی ہیں اور وہ ثابت ہوئی ہیں. جیسے مستقبل کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں کی اور وہ پوری ہوئی. مستقبل قریب کے بارے میں, اپنے دور کے بارے میں بھی کہیں, اس وقت موجود مستقبل کے بارے میں بھی کہیں, اور کافی بعد میں آنے والے مستقبل کے بارے میں بات کی. اس کی مثالیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کہا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, عمار بن یاسر کے بارے میں یہ خبر دی. ٹھیک ہے, زبیر بن عوام کے بارے میں یہ خبر دی, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر دی. یہ ساری اخبار موجود تھی نا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ باتیں ظاہر ہوئیں, اور ان کے دور کے فوراً بعد یہ باتیں ظاہر ہوئیں. تو یہ اخبار غیبیہ, غیب کی خبریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اپنی جانب سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے. یہ مسلمہ حقیقت ہے شریعت کی. اور اگر اللہ کے رسول کوئی بات ایسی کر رہے ہیں جس کا تعلق غیب سے ہے, تو لازماً اس کی اساس جو ہے وہ اللہ کی وہی ہے, اللہ نے خبر دی ہے. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے مجھ سے آ کر ملیں گے, یعنی کہ موت کے بعد. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سب سے پہلے وفات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پوری بہت ساری اخبار ہیں. آپ یہی تو عقلی دلائل ہیں کہ اگر ایک شخص اتنی بات کر رہا ہے اور اتنی اخبار دے رہا ہے جو من و عن تسلیم کی جا رہی ہیں, تو یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. یہ تو چلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے قریب کے معاملات ہیں. ہم آپ کو ایسے دلائل دے سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, عقل حیران رہ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی باریک باتیں بھی بتائیں آنے والے دور کے حوادث کے بارے میں جو پوری ہوئی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاتار کا ذکر کیا, منگول. اب ہسٹری کو پڑھنے والے, تاریخ کو جاننے والے, ان کو پتہ ہے کہ منگولز کہاں سے تھے, ان کا کیا تعلق تھا. کوئی بتا سکتا ہے؟ سینٹرل ایشیا, چین اور جاپان کا جو علاقہ ہے, یہاں سے ان کا. یہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں, آج کل کے دور میں کیسے ہوتے ہیں؟ شباہت پیش کیجئے. ان کی آنکھیں چھوٹی, ٹھیک ہے, ناک تھوڑی دبی ہوئی, بھینی, قد چھوٹے, اور یہ ساری کی ساری علامتیں اللہ کے رسول نے ذکر کی. منگول کے بارے میں جب تذکرہ کیا تو ان کو کہا کہ ذوالف العنف, ٹھیک ہے, اور چھوٹی آنکھوں والے اور گھنگریالے بالوں والے, اور یہ بھی کہا, یہاں تک بتایا کہ ان کے جوتے جو ہیں وہ بالوں سے بنے ہوں گے. اس قدر باریکیاں ذکر کرنا, کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ بغیر وحی کے اللہ کے رسول خبر دیتے؟ ہاں, یہ بھی خبریں ہیں شام کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی اپنے دور میں, اور 600 سال بعد, 650 سال بعد یہ واقعہ پیش ہوا, تاتار اور منگول. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ حجاز میں ایک پہاڑ جلے گا,
پہاڑ کو آگ لگ جائے گی اور اس آگ سے بصرہ جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے اس میں موجود اونٹوں کی گردنیں جو ہیں وہ روشن زدہ ہو جائیں گی اور وہ روشن جگمگا اٹھیں گی. اور یہ مسلمہ حقیقت ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے ان واقعات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی یہ آتے تھے بس بصرہ کے لوگ اس دور میں, ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں واقعتاً اس آگ کا اثر وہاں تک دیکھا گیا اور اس کی روشنی کو وہاں محسوس کیا گیا. تو یہ بہت ساری اخبار ایسی ہیں جن کا تعلق مستقبل سے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اخبار کو ہم تک پہنچایا اور وہ من و عن جو ہے وہ ثابت ہوئی ہیں. عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ اخبار وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت دے سکتے ہیں, یا پھر سابقہ اخبار, ایسی اخبار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے ادوار میں ہوئی اور اللہ کے رسول نے ان کی خبر دی اور بغیر کسی اساس کے خبر دی, کیونکہ اللہ کے رسول تو عامی تھے, علم سے ان کا شغف نہیں تھا, نہ تاریخ سے کوئی شغف تھا. تو پھر ان اخبار کی اساس کیا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے انبیاء کی خبریں دی, قرآن میں بھی وہ خبریں موجود ہیں, لیکن کچھ اخبار ایسی ہیں جو خالصتاً حدیث میں موجود ہیں. جیسے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا واقعہ امام بخاری نے نقل کیا ہے, ٹھیک ہے, کتاب الانبیاء میں. وہ واقعہ قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے. ادریس کا تذکرہ ضرور ہے لیکن جو واقعہ ذکر ہوا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے. وہ سارا کا سارا واقعہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے. انسان کی پیدائش کے واقعات اللہ کے رسول نے نقل کیے, آدم کی پیدائش کے واقعات اللہ کے رسول نے نقل کیے. اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش, اس پر اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں, اور یہ شاہد ہیں اس بات پر کہ اللہ کے رسول کی جو بات ہے, ان کا جو عمل ہے, ان کا جو اقرار ہے, تقریری حدیث جو ہے وہ ساری کی ساری کس طور پر ہیں؟ وحی کے مصدر ہونے کے ساتھ ہیں, ورنہ اللہ کے رسول یہ باتیں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کا تذکرہ کیا, فرمایا نا اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش, اللہ رب العزت نے آج مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا تذکرہ کروں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے. اس کے ایک کان کی لو سے کندھے کے درمیان کی مسافت 500 سال کی سفر پر محیط ہے. یہ تذکرہ اللہ کے رسول نے. یہ ساری کی ساری اخبار کیا ہیں؟ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعتاً اللہ کے رسول جو ہیں انہوں نے جو بھی بات کہی, جو عمل کیا, وہ وحی کی اساس پر کیا ہے, وہ وحی کی بنیاد پر بات کی ہے, اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کی. تو یوں آپ جو مخالفین ہیں اپنے, ان پر عقلی طور پر بھی اور جو ہے جو نصوص شرعیہ سے مانتا ہو, جو قرآن سے مانتا ہو, ان کو قرآن سے دلائل دیں, جو سنت سے مان سکتا ہو اس کو سنت کے دلائل دیں, جو دونوں کا انکاری ہو اس کو عقل سے دلائل دے کر آپ اس طرح جو ہے وہ قائل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بات ہماری مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ. بس کچھ ہم نے ذکر کرنا تھا مصطلحات کے حوالے سے. آپ چونکہ سارے ہی ماشاءاللہ یہاں پڑھ رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح تعلق ہے, آپ جانتے ہیں حدیث کیا ہے, حدیث کی تعریف سب کو آتی ہے انشاءاللہ, سنت کی تعریف سب کو آتی ہے, اور جو آن لائن بھی ساتھی ہیں ان سے بھی ہم کہیں گے کہ ان موضوعات کو بھی دیکھ لیا جائے, مصطلح الحدیث کو, کہ جو اصطلاحات حدیث ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ علماء نے محنت کی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ اقرار کر لیا, یہ اپنا دعویٰ سنت کا مصدر وہی ہے, یہ ہم نے دعویٰ کیا, اس پر دلائل دی آپ کے سامنے بہت سارے عقلی اور نقلی اور جو ہے حدیث سے بھی قرآن سے بھی, تو اب یہ دعویٰ جب یہ ثابت ہو گیا کہ واقعتاً سنت کا مصدر وحی ہے, تو ہمیں اب دوسرا دعویٰ کرنا پڑے گا یہاں پر, اور وہ یہ ہے کہ سنت محفوظ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا دوسرا دعویٰ ہے, اور اس کے جو ہے دلائل اور اس کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. میں بہت سارے دلائل حذف کر گیا, یقین کیجئے یہاں پر بہت سارے دلائل ہمیں ملے جو ہم ذکر کرنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ وقت کی جو ہے وہ ہمیں کمی کا سامنا ہے. کل بھی سوال و جواب جو ہے وہ نہیں ہو سکے تھے, آج جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کر لیں تاکہ ہم وقت میں جو ہے مسئلے کو نبیڑ دیں. جی کتاب الانبیاء میں حدیث نمبر غالباً 3310 ہے یا 20, اس کے درمیان کہیں پر.
اصل میں اس طرح یاد تو نہیں ہوتی ہمیں بخاری کی روایات کا. آج ہی یہ میں پڑھ رہا تھا, ہمارے بخاری کا درس چل رہا تھا, تو یہی حدیث ہم نے حدیث ادریس جو ہے اس کا تذکرہ پڑھا ہے. جی بھائی جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کر لیجئے. 10 منٹ ہیں ہمارے پاس. جو بھی قرآن کا انکار کرے گا, قرآن نہیں, جو بھی مسلمات حقیقیہ کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے. کوئی ایک عالم بھی امت کا ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ کوئی مسلمات حقیقیہ کا, اسلامی مسلمات کا انکار کرے اور وہ دائرہ اسلام میں باقی رہے. ان میں کیا ہے؟ اس میں قرآن ہے, ان میں سنت ہے, اس میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, صحابہ کرام کے جو نفوس قدسیہ ہیں ان کے بارے میں اشکال. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اسلامی مسلمات ہیں, ایسی چیزیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ دین سے خارج ہے. ہم پر مطلب اسپیسیفائی نہیں کر سکتے جی فلاں شخص جو ہے وہ کافر ہو سکتا ہے یا کافر ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا انکار کرنے والا کوئی بھی شخص ہو وہ کافر ہے. وہ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کا انکار کرے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کسی ایک جنس کا کلی طور پر انکار کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کی کسی ایک حرف کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. اسی طرح حدیث کا کوئی ایک حرف کا انکاری ہو تو وہ بھی کافر ہے, کیونکہ دونوں کی اساس ایک ہے, دونوں کا مصدر ایک ہے. جہاں قرآن وحی ثابت کرتی ہے, سنت بھی وحی ثابت کرتی ہے. جی 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 سوری میں سن نہیں سکا آخر کیا کہا آپ نے؟ ان کا ہو گیا, ہاں جی جی بالکل. ممبر پر اصل میں بعض ہوتا کیا ہے کہ کئی سارے مسائل کو جو ہے وہ محدود رکھا جاتا ہے علماء کی مجالس کے لیے, ان کے فتنے کے اثر کو دیکھتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم نے جب یہ کورس ڈیزائن کر رہے تھے, ہم کوشش کر رہے تھے اس کو جو ہے بنانے کے لیے, تو ہمارے مد نظر بالکل بھی عوامی جو عوام نہیں تھی, اور نہ ہی ہم نے عوام کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا. اسی لیے ہم نے ایک بھی اصطلاح کا ذکر نہیں کیا آپ کے سامنے. اگر حدیث پر بات ہو رہی ہے تو مرفوع حدیث پر بات ہونی چاہیے تھی, موقوف مقطوع کا ذکر ہوتا, ٹھیک ہے, جو اشتراط الصحہ ہے ان پر گفتگو ہونی چاہیے تھی. ہم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے, یا ان لوگوں کو یہاں پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں. اگر ہم برسر ممبر جو ہے ان لوگوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کو ابھی اکثر عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انکار حدیث کا فتنہ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ تو ہم آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں نا, آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو آسان کر کے پیش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے سنت اور جو ہے حدیث کا دفاع ہو سکے. ہمارے جو ساتھی یہاں سے پڑھ کر نکل رہے ہیں اور دیگر مدارس سے پڑھ کر نکل رہے ہیں, وہ جو ہے سنت کے دفاع میں ایک جو کنکلوسیو کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں. ادروائز کلیات موجود ہیں, کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ بہت سارے مدارس محنت کر رہے ہیں, بچوں کو تیار کر رہے ہیں, 8-8 سال 9-9 سال پڑھاتے ہیں, لیکن جو یہ کوشش ہے وہ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک جو مناقشے کا ایک انداز ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کو دلائل پتہ لگتے ہیں. جی جی فرمائیے. جی جی سمجھتے ہیں. تعویل کر لیتے ہیں ان کی. جی 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 بالکل. جی جی
بالکل بالکل. دیکھیں ہم کلی طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتے نا, ایسے حکم لگانے کے طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ بھی دین سے خارج ہے, وہ بھی دین سے خارج ہے. ہم نے ایک اصول آپ کے سامنے رکھ دیا. اصول یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا ایک حرف کا انکاری, ایک حرف کا تحریفی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ اصول بس قائم ہے. اب اس میں جو مرضی آئے, اس میں مغیث آئے, اس میں کوئی بھی شامل ہو, وہ اس سے خارج ہے. بھائی کس میں ہے نا, ہم نے آپ کو کہا جب کل ہم ذکر کر رہے تھے ان گروہوں کا جو انکار حدیث حجت کے طور پر جو ہے اس کو منع کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے نا, کچھ لوگ ہیں جو صرف ایک سائیڈ کا انکار کرتے ہیں, کچھ لوگ دوسری سائیڈ کا انکار کر رہے ہیں. تو جو انکار حدیث کر رہا ہے وہ اسی زمرے میں آئے گا جو چاہے وہ ایک حدیث کا انکار کر رہا ہو, چاہے پوری حدیث ساری حدیثوں کا انکار کر رہا ہو. ٹھیک ہے جی. مزید کچھ سوال ہیں تو پوچھ لیجیے. ایک ساتھی نے سوال کیا تو تھا, یہ کافی لمبی لمبی گفتگو لوگ لکھ کر بھیج رہے ہیں, اس لیے ہمیں سوال پڑھنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے. جی یہ 360 جوائنٹ والی حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. جی مجھے اس حوالے سے پورا مطلب ان کا تو نہیں یعنی یاد کہ کس جگہ پر موجود ہے, لیکن ایک ساتھی نے غالباً لکھ بھی دیا ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. لیکن حدیث صحیح ہے یہ انشاءاللہ. حدیث اور سنت میں فرق بیان کر دیں. ویسے تو عام طور پر حدیث اور سنت کا ایک ہی معنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریری باتیں جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں, سنت بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں. لیکن علماء نے تھوڑا سا فرق اس میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سنت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کے اقوال سنت ہیں, اللہ کے رسول کے افعال سنت ہیں, اللہ کے رسول کے تقریرات وہ امور جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا انکار نہیں کیا, ان کے سامنے کیا ہو اور اس کا انکار نہیں کیا, تقریر کر دی اس کی, اس کو ثابت کر دیا, تو یہ بھی سنت ہے. حدیث ذرا سی مختلف ہوتی ہے, بلکہ اس سے مزید بڑھ جاتی ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول کی خلقی اور خلقی حیثیت بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو بعض علماء نے فرق کیا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول کا جو ظاہری حلیہ تھا اس کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوگی وہ حدیث میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ایسے تھے, ان کا چہرہ انور ایسے تھا, اور جو ہے وہ ان کے ہاتھ ایسے تھے, سینہ ایسا تھا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ایسے تھے. یہ جب بات ہوگی تو یہ حدیث میں آ جائے گی. سنت کو انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا کہ یہ سنت کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے فرق ہے. اسی طرح بعض نے کہا کہ اخلاق جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صرف حدیث ہے, سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق بہت ہی ہلکا سا فرق ہے, بہت زیادہ فرق نہیں ہے. کسی نے بہت ہی لمبی بحث بھی یہاں پر ذکر کی ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کو کہتے ہیں کہ وحی ہے. ٹھیک ہے. وحی کو آپ ایک رکھیے. اب ایک وحی ہے جو مطلوب بن گئی, جس کی تلاوت کی جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ایک وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, غیر مطلوب, اس کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک حدیث کا نہیں, یہ بعد میں جب اصطلاحات بنی ہے نا اس وقت ان کے نام پڑے ہیں. اور بھی بہت سارے نام ہیں, جیسے حدیث کو سنت بھی کہا جاتا ہے, جیسے ابھی ہم نے وضاحت کی. حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے, حدیث کو خبر بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے نام ہیں. حدیث کو ایک نام بڑا انٹرسٹنگ ہے جو مجھے صرف اسی دورے کی تحقیق میں جو ہے وہ الحمدللہ حاصل ہوا ہے, وہ ہے الموروث. حدیث کو موروث بھی کہا گیا ہے. اور اس میں جو جنہوں نے اس چیز کو ذکر کیا انہوں نے بڑی بہترین دلیل پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, اور وہاں پر جو وضاحت ہے وراثت کی وہ یہی علم کے طور پر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہی ہمیں وراثت میں ملے ہیں. تو اس حوالے سے موروث بھی ایک نام ذکر ہوا ہے. ہاں وہ تو مطلب کہ جو الفاظ ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی حدیث سے ہے نا, وہ کوئی اس طرح تو نہیں مطلب کہ وہی نے اس کو مقرر تو نہیں کیا نا.
وحی نے مقرر نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہنا ہی حدیث ہے، اسی لیے ہر اعتبار سے تھوڑا فرق آتا رہتا ہے اصطلاحات میں. کافی ہے جی انشاءاللہ. اصول قرآن کے علاوہ باقی حدیث کے لیے کس جگہ بیان ہوا ہے؟ کون سا اصول ہے جی ہمیں نہیں علم جس کا آپ تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں ذیشان صاحب کہ یہ اصول قرآن کے علاوہ باقی احادیث کے لیے کس جگہ بیان ہوا ہے، کس اصول کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اور کوئی سوال اگر ہے تو جلدی سے پوچھ لیجیے، ہم بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں. حدیث کے انکار کا ذیشان صاحب میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اگر کچھ واضح سوال ہو جائے تو ذرا آسانی ہو جائے گی. اس موضوع سے متعلق مزید کوئی بک پڑھنا ہو تو وہ سجیسٹ کر دیں. جی اس موضوع سے متعلق اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے عربی آپ کو پڑھنی آتی ہے تو بہت سارا مواد ہے، بہت مواد آپ کو اس میں مل جائے گا. عرب علماء نے حفاظت حدیث پر بہت کام کیا، لیکن اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو جو بہترین کام برے صغیر میں ہوا ہے وہ عرب علماء بھی نہیں کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انکار حدیث کے فتنے ہیں وہ زیادہ تر برے صغیر میں حملہ آور ہوئے ہیں. عرب میں اس قدر جو ہے وہ حملہ ان کا نہیں ہے. آج ان کو پریشانی ہے، اسی لیے وہ آج اس پر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ایک عرصے سے یہ کام چلا آ رہا ہے. تو اس میں آپ بہت ساری کتابیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب ہے انکار حدیث اور فتنہ پرویزیت کے نام سے غالباً، اس کو دیکھیے، وہ تقریباً 700-800 صفحات کی کتاب ہے، ایک ہی کتاب، اور کیا بہترین کتاب ہے. ایک ایک اشکال کا کیا بخوبی انہوں نے رد کیا ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور پھر دیگر کتابیں بھی ہیں. حدیث کے ایک لفظ کے انکار کرنے والا بھی مسلم. بالکل جی بالکل، اب بات واضح ہوئی ہے نا کہ جس طرح قرآن، یہ اصول ہے کہ قرآن کا ایک لفظ کا انکاری دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح حدیث کے ایک لفظ کا انکاری بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اجماع ہے. ٹھیک ہے، حدیث کمپلسری عمل کرنا، سننا کر سکے یا نہ کر کرے تو جی حدیث اور سننا میں یہ فرق جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ جو ہے نہیں ہے. سنت اس اعتبار سے نہیں ہے. سنت اور چیز ہے، جب سنت بمعنی مستحب کے ہو تب آپ لے جائیں، اس وقت اس کا جو مقابل ہوگا، اس کا جو تقابل کیا جائے گا وہ واجب سے کیا جائے گا. سننا کا تقابل جو ہے، جیسے فرض جو ہے صبح کی نماز کے 2 فرض واجب ہیں، تو جو اس سے پہلے والی 2 رکعت ہے وہ سنت ہے. یہاں پر سنت کا معنی ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں سنت بطور اصطلاح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال افعال اور ان کے جو کلمات ہیں، ان کی تقریرات جو ہیں وہ اس کے بطور جو ہے وہ سنت اور حدیث دونوں ایک ہی چیز کے معنی میں ہیں. اس کا جواب ما ينطق عن الهوى میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ابھی کل جو ہے وہ کلاس نہیں ہوگی کیونکہ کل ادارے میں چھٹی ہے، تو انشاءاللہ ہم ہفتے کو دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. اور دعویٰ ہم یہاں لکھ کر جا رہے ہیں ابھی، سنت محفوظ بھی جب آپ اس کو مصدر ثابت کرتے ہیں تو پھر سنت کے محفوظ ہونے کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں، اور اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ کس کے اوپر ہے، کس طرح اس کی حفاظت کی گئی ہے، کیا کیا طریقے استعمال کیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. کتاب کا جی نام ہے فتنہ انکار حدیث اور پرویزیت، غالباً اسی نام سے آپ سرچ کر لیے گا. عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب ہے یہ، فتنہ انکار حدیث اور پرویزیت. عبد الرحمن ندوی، مدنی نہیں، عبد الرحمن کیلانی صاحب رحمہ اللہ. جی عبد الرحمن کیلانی جو ہیں وہ اس کتاب کے مؤلف ہیں. اوپر پڑی ہوئی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ میں اوپر سے لے آؤں گا، پھر آپ کو دکھا بھی دیں گے وہ کتاب. اور پرویزیت کے حوالے سے آپ لکھیں گے تو وہ کتاب آپ کو مل جائے گی، اور بہت بہترین کتاب ہے. بالکل یہ کتاب اردو میں ہے جی. جی محمد حسین میمن صاحب نے جو کام کیا، آئینہ پرویزیت، جی بالکل آئینہ پرویزیت، بالکل یہ نام ہے اصل اس کتاب کا. جو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، محمد حسین میمن صاحب نے جو کام کیا وہ اور نوعیت کا ہے، لیکن انہوں نے صرف بخاری کا دفاع کیا ہے اور اس طرح کی چیزوں کا دفاع کیا ہے.
لیکن جب ہم آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ بطور اصول کے، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. ابھی بھی میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ ہم بہت ہی تھوڑے اعتراضات آپ کے سامنے رکھیں گے، 2-3 اعتراضات بطور پریکٹیکل کے آپ کے سامنے رکھیں گے، جن کا ہم نقد کریں گے، جن کا ہم جواب دیں گے، کس طرح جواب دینا ہے ان لوگوں کو. یہ ساری باتیں ہم بطور مثال کے، تطبیق کے رکھیں گے. ادروائز اعتراضات تو بہت سارے ہیں، جب اس پر گفتگو آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو مزید واضح ہو جائے گا معاملہ. سنت کی عینی حیثیت جو مولانا مودودی نے لکھی، اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی سنت کی عینی حیثیت یہ مستقل موضوع ہے، اس پر بھی بہت ساری کتابیں ہیں. اور یہ عینی حیثیت جو ہے وہ یہ بطور مصدر کے جو ہم نے ثابت کیا ہے نا، یہ ایک ہی جملے میں اس کا جواب ہے کہ سنت کی عینی حیثیت کیا ہے. کہ سنت کی عینی حیثیت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بطور مصدر کے ہے، اور اس سنت کا مصدر وحی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہ.